الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 13 پارہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ یوسف، اور آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 سے آج کا سبق سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آج کے سبق سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور باب سٹارٹ ہو رہا ہے، نیو چیپٹر آف ہز لائف۔ ان کی زندگی کا ایک نیا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو آزمائش کے دن تھے، وہ جو مشکل کے دن تھے، وہ جو تکلیفیں اور مصیبتوں کے دن تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب سے یہاں سے وہ عروج شروع ہو رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سفر کو سٹارٹ کیا تھا، وہ بچپن کی جو جرنی تھی، آج یہاں پہ وہ اینڈ اپ ہو رہی ہے، اور ایک نیا باب آپ کی زندگی کا کھل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے بلایا ہے تو آپ نے جانے سے انکار کیا جب تک وہ کلیئر اور کلین نہیں ہو جاتے۔ جب تک ان کو کلیئر اور کلین ڈکلیئر نہیں کیا جاتا تو آپ نے جیل سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو کلیئر اور کلین ڈکلیئر کیا گیا، اور باقاعدہ اناؤنس کیا گیا یوسف علیہ السلام وہ کلیئر ہیں اور وہ کلین ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ ہر طرف یوسف علیہ السلام کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر زبان پر ان کی تعریف ہے، ہر زبان پر ان کی تعریف ہے، ہر چھوٹا بڑا کہہ رہا ہے کہ شرافت ایسی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پلیز اپنے مائک بند کر دیں۔ وہ تو ہو گیا ہے، کوئی جزاکم اللہ خیر۔ تو ہر زبان پر ان کے چرچے ہیں، ہر طرف ان کی شرافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اگر آج کے سینیریو میں دیکھیں کہ کوئی آدمی ہو، اس کا کوئی کیس بنا ہو اس پر، پھر اس کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہو، تو دنیا جہان کے نیوز چینل جو ہیں وہ اپنے کیمرے لے کر پہنچ جائیں، اور ساری جہان کے جو نیوز چینل ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہوں، اور وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، اور ہر طرف ہر چینل پہ جدھر بھی آپ دیکھیں، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، ہر گھر میں ہر بندہ آپ کی شرافت کی باتیں کر رہا ہو، چھوٹا بڑا مرد عورتیں سب کی زبان پہ چرچا ہو، تو ظاہر بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ باتیں آئی جاتی ہیں۔ تو جب ہر طرف یوسف علیہ السلام کی شرافت کے چرچے ہو رہے تھے تو ادھر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ اس موقع پر انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اپنی انکساری کا اظہار کیا۔
اپنی عاجزی اور انکساری کا. جب بہت اچھا موقع تھا دل کے اندر، دل کے غبارے میں ہوا بھرنے کا اور غرور اور تکبر کا، تو اپنی انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا. اور کن الفاظ میں کیا؟ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی کوئی پاکی بیان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو غلطیوں سے پاک قرار نہیں دیتا، میں اپنی پاکی بیان نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ تو اس کو اکساتا رہتا ہے برائی پر، وہ تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، وہ تو اس کو اکساتے رہتا ہے. الا ما رحم ربی، بچتا صرف نفس کے عملوں سے وہی ہے سوائے اس آدمی کے جس پہ میرے رب نے رحم کیا ہو. تو یہ جو نفس کے عملے ہوتے ہیں، یہ جو نفس کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور نفس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. اس سے بچنا جو ہے بعض اوقات بہت زیادہ پرہیزگاری اور تقوی کے پردے میں یہ نفس آپ پر حملہ کرتا ہے. اس سے بچتا صرف وہی ہے الا ما رحم ربی، سوائے اس آدمی کے جس پہ میرے رب نے رحم کر دیا ہو. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک تو اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ مسئلہ بھی بتا دیا. ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں، تو معصوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹڈ، پروٹیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی ابیلٹی نہیں ہوتی غلطی کرنے کی، ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کے اندر کوئی ابیلٹی نہ ہو غلطی کرنے کی، کوئی جذبہ ہی نہ ہو غلطی کرنے کا، کوئی داعیہ ہی نہ ہو غلطی کرنے کا، پھر تو وہ فرشتے ہو گئے، اور نبی تو فرشتے نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، تو پوٹینشل ہوتی ہے، وہ انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ان کیفیات سے اگر آپ گزرے ہوں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا، مسئلہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. انسانی نیچر ہے، بندہ ان کیفیات سے گزرتا ہے، تو کبھی شاید آپ کو تجربہ ہوا ہو، سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ تکلف کر رہا ہوتا ہے. الفاظ کے اندر تو وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن اس کے دل کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے. جب اس طرح اس کو نیم اور فیم ملتا ہے، جب اس طرح اس کو عروج ملتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہوں، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، تو زبان سے تو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، یہ تو رب کی کرم نوازی، جی ہم کچھ نہیں ہیں جی وہ جو. لیکن اندر ہی اندر وہ اس پہ جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے دل کے اندر وہ پھولے نہیں سما رہا ہوتا، اور دل کے اندر اس کی یہ فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کی کہ میں بڑی کمال کی چیز ہوں اور میں نے بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے. تو اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ بندہ تکلف کر رہا ہوتا ہے عاجزی کا اظہار کر کے، لیکن اس کے دل میں اس طرح کے جذبات اور خیالات ہوتے ہیں. اس لیے نفس کا نام لیا، نفس کا نام لیا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے بڑی عجیب چیز ہے، یہ تقوی کے پردے میں آپ پہ حملے کر دیتا ہے، یہ نیکی کے پردے میں آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، خیر خائی کے پردے میں آپ پہ حملہ کر دیتا ہے. مثلا کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی ہیلپ کرتا ہے، اور پھر لوگوں میں جا کے بتا رہا ہوتا ہے، اور الفاظ اس کے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں نا جی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ غریبوں کا حق ہے، تو میں نے اس کو جو ہے نا فریج لے کے دیا، اس کو میں نے جو ہے نا وہ فلاں چیز لے کے دے دی، اس کے گھر میں جو ہے نا وہ غلہ ڈلوا دیا، تو اس کا علاج کروا دیا، فلاں کے بچے کی فیس پے کر دی. تو کیا ہوتا ہے جی ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن
جسٹ یہ تو اس طرح کی بعض اوقات جو ہے وہ نیکی کے پردے میں نفس آپ پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تقوی کے پردے میں آپ پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، اس لیے اندر کا نام لیا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بچتا صرف وہی ہے، محفوظ صرف وہ رہتا ہے جس پہ میرے رب کا رحم ہو جاتا ہے، رب کا کرم ہوتا ہے، اس سے وہی صرف بچ سکتا ہے. تو بہرحال اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال المالک، بادشاہ نے کہا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کہا، وقال المالک اتونی بھی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس، میرے پاس اس کو لے کے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص ساتھی بنا لوں گا، جس کو آپ کہتے ہیں نا سیکٹری بنا لوں گا، میں اس کو میرا وہ پرسنل سیکٹری ہوگا. اتنا جینیس آدمی، اتنا لائق آدمی، اتنی سوچ رکھنے والا آدمی، اتنا ویژنری آدمی، فور سائٹنگ پرسن، تو اس کو جیل میں تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو میرے ساتھ ہونا چاہیے. تو میں اس کو اپنا مشیر رکھوں گا، میں اس کو اپنا سیکٹری رکھوں گا. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اپنا ساتھی بنا لوں گا. یوسف علیہ السلام آ گئے. اب اگلی بات قرآن کہتا ہے فلما کلمہ، جب اس نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے ان سے باتیں کی. کلمہ کا معنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جب اس کا انٹرویو کیا، گفتگو کی، کنورسیشن ہوئی، تبادلہ خیالات ہوا. ٹھیک ہے، وہ مجھے بتانے والے نے بتا دیا، آپ نے جو خواب کی انٹرپریٹیشن بیان کی ہے اور آپ نے جو طریقے بتائے وہ بھی اس نے بتا دیے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے سنوں، ذرا ایک مرتبہ پھر میرے سامنے اس کو بیان کرو، وہ ساری پلاننگ میرے ساتھ شیئر کرو. تو یوسف علیہ السلام نے ساری پلاننگ شیئر کی. اس کے بعد علاوہ کوئی پرسنل کوشچن بھی ہوں گے، اس نے سارا کچھ پوچھا. تو مختصر الفاظ کے اندر قرآن نے بیان کیا فلما کلمہ، جب اس نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنورسیشن کی، جب ان کا انٹرویو کیا، جب گفتگو ہوئی، جب بات چیت ہوئی، تو بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو پرسنل سیکٹری سے کہیں آگے کی کوئی چیز ہے، یہ تو بہت ہی لائق فائق آدمی ہے، یہ تو بڑے جینیس آدمی ہے، ایسا نوجوان تو ہمیں چاہیے. قالت، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن سے آپ کی جاب آج سے سٹارٹ ہوتی ہے. انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن سے، لدینا، ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے، مکین امین. دو باتیں اس نے کی. مکین ان کا معنی ہوتا ہے مکان والا. مکان والا کا معنی جس کی جو ہے نا وہ ویلیو ہے. آپ ہمارے نزدیک بڑے ویلیویبل ہیں، آپ ہمارے نزدیک بڑے صاحب قدر ہیں، آپ کا عزت و مرتبہ ہے ہمارے نزدیک. تو آج سے آپ جو ہے نا، آپ پچھلی باتوں کو بھول جائیں. آج سے آپ کو جو مقام ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا. آپ جس جگہ پہ ہونے چاہیے آپ کو وہ جگہ آفر کی جائے گی. آج سے آپ کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا. اور پھر اس نے کہا امین. اس کے دو مطلب ہے. ایک یہ کہ ظاہر بات ہے اب جو ہے نا پولیٹیکلی بھی یوسف علیہ السلام کی مخالفت وہاں موجود تھی، جس کو کہتے ہیں نا کہ جیلسی بھی وہاں موجود تھی، مخالفت بھی موجود تھی. تو ایک دشمنی بھی ایک طرح کی پیدا ہو گئی. جب ایک فیملی سمجھتی ہے کہ ہم ڈیفیٹ ہوئے ہیں، ہماری بےزتی ہوئی ہے، ہماری انسلٹ ہوئی ہے، اور ہر طرف یوسف علیہ السلام کی عزت اور توقیر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اندر ہی اندر بندہ مخالفت تو ہو جاتی ہے. تو امین کا معنی امن سے ہے یہ. تو اس نے کہا کہ آج کے دن جو مرتبہ اور مقام آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا. امین، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، آپ ہر لحاظ سے امن میں ہوں گے. نہ کوئی زبان آپ کے خلاف بات کرے گی، نہ کوئی بری نظر سے آپ کو دیکھ سکے گا، آپ ہر لحاظ سے امن میں ہیں. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت ہوگی، آپ بڑے جو ہے نا وہ امانت دار آدمی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی امانت کی بھی قدر کی جائے گی اور آپ کے مقام کی بھی قدر کی جائے گی. اب یوسف علیہ السلام نے فیس ٹو فیس گفتگو ہوئی ہے اور اس نے آپ کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے اور آپ کو آفر کی ہے.
تو یوسف علیہ السلام نے اب خود بول پڑے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی خدمت لینا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے کوئی جاب دینا ہی چاہتے ہیں، تو پھر ایسا کریں، قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر. زمین کا معنی وہ ملک ہے، وہ اسٹیٹ ہے، تو زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں. اس نے کہا تھا نا جس طرح کا ویژن ہونا چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے، وہ ویژن آپ کے پاس ہے. جو ابلٹی ہونی چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے، وہ ابلٹی آپ کے پاس ہے. جو سوچ چاہیے وہ آپ کے پاس ہے. جو پلاننگ چاہیے اس کے لیے وہ آپ کے پاس ہے. آپ تو بڑے ویژنری آدمی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو یہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں. تو انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں کام کیسے کرنا ہے. یعنی مین مسئلہ جو ہوتا ہے نا ملکوں کے اندر، وہ کرپشن کا ہوتا ہے. لوگ عہدے اور منصب پہ آ جاتے ہیں لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے، تو کرپشن ہوتی ہے. اور کرپشن جو ہوتی ہے نا وہ قوموں اور ملکوں کو کھاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلی خوبی اپنی یہ بیان کی، انی حفیظ، میں امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوں. جو بھی امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، اس ملک کی، اس ملک کے خزانوں کی، اس ملک کے مستقبل کی میں حفاظت کروں گا. اور دوسری بات علیم، کہ مجھے کام کرنے کا بھی پتہ ہے. یعنی دیکھو جذبات ہونے وہ الگ بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے جذبات ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کام کرنا کیسے ہے. تو حکمرانوں کی دو صفتیں قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو امانت دار ہونا چاہیے، وہ کرپٹ نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کو کام کرنا آتا ہو. جذبات اور چیز ہیں لیکن عملی طور پہ کام کرنا یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دونوں باتیں بیان کی، امانتوں کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے پتہ بھی ہے کام کیسے کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک بات تو اب یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے آج کا سبق شروع کیا تو وہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کی عاجزی کو پڑھا، ان کی انکساری کو پڑھا. تو ایک طرف ان کی عاجزی اور انکساری ہے، لیکن دو آیتوں کے بعد ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود لے لیا ان سے عہدہ مانگ کر کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. جس طرح کی عاجزی وہ بیان کر رہے تھے، اس طرح کے بندے سے اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی. ایک شریف، ایک بڑا عاجز، ایک بڑا انکساری شو کرنے والا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ملک میرے حوالے کرو، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. جہاں عاجزی کا موقع ہوتا ہے وہاں آپ عاجزی کا اظہار کریں، اور جہاں پہ کانفیڈنس کا موقع ہوتا ہے وہاں آپ اپنا کانفیڈنس شو کریں. یہ نہ ہو کہ جب آپ کا کانفیڈنس شو کرنے کا ٹائم ہو تو وہاں آپ عاجزی شو کر رہے ہوں، اور جہاں عاجزی شو کرنے کا موقع ہو تو وہاں آپ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہوں. تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. عاجزی کا مقام الگ ہے اور کانفیڈنس شو کرنے کا مقام الگ ہے. تو ہر کسی کو اپنی جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے. ایک دینی آدمی کو، ایک مذہبی آدمی کو، خدا کے دین کا کام کرنے والے آدمی کو یہ ساری باتیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ عاجزی کا اظہار کہاں ہوتا ہے اور کانفیڈنس کا اظہار کہاں ہوتا ہے. تو اگر مثلا آپ کہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں 2 4 6 بندے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور آپ جو ہے نا وہ لگتے بھی ایسے ہیں کہ آپ کو کچھ دین کا تھوڑا بہت پتہ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں محترم آپ جماعت کروا دیں. ہم 4 5 6 بندے اکٹھے ہو گئے تو آپ جماعت کروائیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں. تو یہاں بندہ عاجزی شو کرے اور کہ نہیں جی نہیں جی، اور نہیں جی نہیں، میرے پاس تو نہیں جی نہیں، میں نہیں کام، میں تو جی بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں تو بڑا خطا کار ہوں، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو پھر وہ آپ کی محنت کرتے ہیں کہ یہاں اور کوئی بندہ نہیں ہے. اگر لیکن آپ بار بار عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دیں گے آگے
کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، تو کیا یہ پھر موقع ہوگا عاجزی شو کرنے کا؟ آپ کی عاجزی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کسی ایسے بندے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جو ابلٹی نہیں رکھتا، جو ایبل ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر سکے. لہٰذا آپ اپنی عاجزی کے ساتھ پیچھے ہو جائیں گے تو وہ بندے پھر آگے ہو جائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا. لہٰذا اللہ کی خاطر، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور انسانوں کی بہتری کے لیے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کانفیڈنس شو کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، پرسنل گین کے لیے نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرسنل گین اور چیز ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت اور چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں، آپ بہتر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور کانفیڈنس کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ آفر کی نا کہ زمین کے خزانوں پہ مجھے مقرر کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے یا فائنانس منسٹر بن رہے تھے. کیونکہ قحط کا زمانہ تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لہٰذا آپ مجھے وزیر خوراک بنا دیں یا وزیر خزانہ بنا دیں تو میں اس سچویشن کو بہتر ڈیل کر لوں گا. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بے شک بندہ یعنی حکومت کفر کی ہو، کافروں کی حکومت ہو، لیکن کوئی کام ایسا ہے آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو آپ اس حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے دین کے پرنسپلز کے خلاف ہو، اللہ کی توحید کے خلاف ہو، دین کے کسی پرنسپل کے خلاف ہو. اگر ان کاموں میں سے آپ ابسٹین کر سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو خدمت کرنے میں یا کسی ایسی حکومت یا کسی ایسے ملک کا حصہ بننے میں جہاں پہ آپ لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے کام کی حد تک، اپنی جاب کی حد تک، اپنے آفس کی حد تک آپ جہاں بہتر خدمت کر سکتے ہیں آپ وہ خدمت انجام دیں اور اپنے آپ کو سوسائٹی کی اور کمیونٹی کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سیرت سے میں یہ سبق ملتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا وہ بہت متاثر ہوا تھا یوسف علیہ السلام سے. تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ منصب اور یہ عہدہ دے دیا تھا. تو گویا کہ وہ پھر ایک کفر کی حکومت نہیں رہی، وہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی. ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ آفر کر دیا تھا. ایک تیسرا اوپینین بھی ہے، مولانا مودودی علیہ رحمت اور اس طرح کے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس اوپینین کو ترجیح دی ہے. وہ کہتے ہیں جو اگلے الفاظ ہیں قرآن کے تو وہ کچھ اور ہیں. اگلی آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی وزارت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی وزیر خوراک بننے والی بات نہیں ہے یا وزیر خزانہ بننے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے تھے. یوسف علیہ السلام نے پورا سسٹم، پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اور اسی صورت میں کئی ایک الفاظ یا آیات ایسی ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک مشیر یا ایک وزیر نہیں تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. اور یہ جو لفظ آیت میں آئے نا علی خزائن الارض، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ میرے حوالے کر دیں. اس ملک کے، ارض کا معنی ملک ہے، اس ملک کے سارے خزانے جو ہیں، اس ملک کی ہر چیز جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں. اور خزانے کا مطلب حکومت ہے، اس ملک کی ساری حکومت جو ہے باغ دوڑ میرے حوالے کر دیں. تو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے تھے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سربراہ مملکت تسلیم کر لیا تھا، اور آپ ایک ملک کے سربراہ کے طور پہ آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا. اور پھر اس کے لیے وہ اگلی آیت کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ آگے پڑھیں گے تو
جب یوسف علیہ السلام کے پیرنٹس آئیں گے مصر میں، آپ ان کو بلائیں گے، تو وہاں یہی صورت جو ہے نا وہ بتاتی ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا. تو اگر تخت ان کا تھا نہیں تو تخت پہ کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ علی العرش. تو یوسف علیہ السلام نے تخت سے نیچے اتر کر اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور ان کو عزت دی. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود تخت کے مالک تھے اور خود تخت سے اتر کر اپنے ماں باپ کو بٹھایا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جب وہ بھائیوں کو غلہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس کے سامان سے نکلے گا اس کو ہم پکڑ لیں گے. تو وہ پیالہ کس کا تھا؟ وہ یوسف علیہ السلام کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ملک کے بادشاہ تھے. اور اگلی جو ہمارے سبق کی آج کی آیت آ رہی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے، اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہ اس ملک کے سربراہ بن گئے تھے. بہرحال جو بھی اوپینین ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہوں لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ بہتر سروس پرووائڈ کر سکتے ہوں، لیکن اگر آپ نہ کریں تو یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی ناقدری ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں صلاحیتیں، یہ ان کی ناقدری اور ناشکری ہوگی اگر موقع ملا ہوا ہو اور اگر آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. آپ بہتر سسٹم کو چلا سکتے ہوں، آپ بہتر خدمت کر سکتے ہوں، آپ بہتر نظام چلا سکتے ہوں، آپ اس کام کو بہتر کر سکتے ہوں، لیکن آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ میں نہیں کرتا، تو یہ بھی ناقدری ہوگی اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس تنظیم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس فرم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس قبیلے کے ساتھ زیادتی ہوگی جس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا. اگلی آیت کی طرف آئیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. تو ان الفاظ پہ غور کریں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین میں. زمین کا معنی ملک ہے. وہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا اقتدار عطا کر دیا. تو یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ملک کے سربراہ بنے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تھی یوسف علیہ السلام کی پوری جرنی. تو یہاں ہم نے ان کو پہنچانا تھا. تو یہ ہے وہ ان کی جرنی کا فائنل راؤنڈ. کذالک، اور اس طرح، یعنی نکلے تھے تو کنویں میں گرے، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے تو فروخت ہوئے، وہاں سے نکلے تو کسی اور گھر میں پہنچے، وہاں سے نکلے تو جیل میں پہنچے، وہاں سے نکلے تو پھر تخت پہ پہنچے. وَكَذَلِكَ، اللہ رب العالمین نے کذالک کہہ کے ان کی ساری جرنی کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ ہے وہ سفر یوسف علیہ السلام کا. مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار تک پہنچا دیا اس ملک کے اندر. اگلے الفاظ دیکھیں، یتبوأ منہا حیث یشاء. یتبوأ کا معنی ہوتا ہے وہ ٹھکانہ اپنا بناتا تھا، وہ رہتا تھا، منہا اس ملک کے اندر، حیث یشاء جہاں وہ چاہتا تھا. تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ جہاں چاہتا وہ جاتا، جہاں چاہتا وہ رہتا. تو یہ پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ کسی مشیر کی، کسی وزیر کی، یا مملکت کے سربراہ کی؟ ظاہر بات ہے یتبوأ منہا حیث یشاء، اس ملک کے اندر وہ جہاں چاہتا جاتا اور جہاں چاہتا رہتا. یعنی وہ سارا اس ملک کا وہ سربراہ تھا، تو جو چاہتا وہ کرتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، اس طرح ہم عطا کرتے ہیں. نصیبوں کا معنی ہوتا ہے ہم پہنچاتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں، ہم دیتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت، اقتدار، اس کو بھی اپنی رحمت قرار دیا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ کے لیے استعمال کی جائے، اگر اللہ کے لیے استعمال کی جائے.
اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیبو برحمتنا من نشاء، ہم عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو ہم چاہتے ہیں. یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے تو ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں ہونے دیتے، ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کے اجر کو. ہم ان کا بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان کے اجر کو، ان کے بدلے کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، ان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، ہم ان کا اجر ان کو عطا کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا کے اجر کی بات تھی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے. تو دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو پورا پورا بدلہ نہ ملے، تو پھر ہم پورا پورا بدلہ ان کو آخرت میں عطا کرتے ہیں. جو آخرت میں ہم عطا کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے اچھا اور بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ کہیں بہتر ہوتا ہے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی حکومت والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ نے سسٹم بنایا، آپ نے پورا نظام بنایا، اس کی پوری ترتیب بنائی، غلے کیسے تقسیم ہوں گے وہ بنایا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی وہ بنایا، ایک پورا سسٹم دیا، ایک پورا پلان دیا ملک کو چلانے کے لیے، اور ملک اس کے حساب سے چل رہا ہے. اب آگے وہ قحط کا زمانہ آ گیا ہے جس کی پیشین گوئی پیچھے ہو چکی ہے. اب جب قحط کا زمانہ آیا ہے تو جو ایجپٹ ہے، جو مصر ہے، وہ نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو سنبھال رہا تھا، جہاں پہ حکمران اچھے ہوتے ہیں اس کی پھر یہ پوزیشن ہوتی ہے، وہ نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو سنبھال رہا تھا بلکہ جو دائیں بائیں کے قبیلے اور ملک تھے وہ ان کو بھی اس قحط کے زمانے میں ان کی زندگیاں بچا رہا تھا. تو یہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا بلکہ دائیں بائیں کے باقی ممالک کے اندر بھی آیا، فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر جو دائیں بائیں کے ممالک ہیں اور دائیں بائیں کے قبیلے ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر بھی یہ آیا. اور ان پورے ملکوں میں سے مصر ایک ایسا ملک تھا کہ جس کی طرف پھر لوگ دیکھ رہے تھے مدد کے لیے، اور لوگ وہاں آ رہے تھے مدد لینے کے لیے، قبیلے بھی آ رہے تھے، ملکوں کی بھی مدد ہو رہی تھی جیسے جیسے ممکن تھا. تو یہ اس سسٹم کی برکت تھی جو یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا. تو جو یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ ہے تو وہاں بھی یہ قحط آیا اور وہاں بھی لوگ بھوک سے مر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام کا خاندان، آپ کے بھائی، وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں آتے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا سسٹم بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسا تھا جو یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. سسٹم یہ تھا کہ بعض اوقات آپ کو پتا ہے جو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس طرح کے جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں نا تو لوگ فالس رپورٹنگ کرتے ہیں. فالس رپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی خبریں، جھوٹی رپورٹیں ہوتی ہیں اور جھوٹے فگرز دیے جاتے ہیں، فالس فگرز ہوتے ہیں. مثلا ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے جی میرے گھر میں 10 بندے ہیں، مجھے 10 بندوں کا کھانا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ 10 ہوتے نہیں ہیں. لوگ مس یوز کرتے ہیں سسٹم کو. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ بازار میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کھانا تو کئی ایسے لوگ بھی چھین کے اور لے جاتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی، اور کئی لوگ جو ہیں وہ 8-8 10 چیزیں لے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو ملتا ہے ایک بھی نہیں ملتی. اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو جب لوگ خوراک اور غلے اور کمبل اور بستر اور چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا وہ تیز ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے سسٹم یہ بنایا تھا کہ جس کو غلہ چاہیے اس کو خود آنا پڑے گا، وہ آ کے اپنے آپ کو دکھائے گا، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا فوٹو آئی ڈی ہونی چاہیے. تو سسٹم یہ تھا کہ وہ خود آئے گا اور خود آ کے پیش ہوگا، تو جو آئے گا اس کو اس کا غلہ مل جائے گا. ایک سرٹن ٹائم، 1 مہینے کا غلہ دیتے تھے،
2 ہفتے کا دیتے تھے، 6 ہفتے کا دیتے تھے، جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا، لیکن اس بندے کو آنا پڑے گا، اور جو نہیں آ سکے گا اس کے لیے ویلڈ اور سالڈ ریزن دینا پڑے گا. ویلڈ اور سالڈ ریزن کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بہت بوڑھا ہے، کوئی نابینا ہے، تو وہ نہیں آ سکے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ثبوت دینا پڑے گا اور ریزن دینا پڑے گا، اور پھر جو حکومت ہے اس کو غلہ دے گی. تو بھائی آتے ہیں، اور پھر یہ بھی تھا، یہ جو ہے نا وہ آیات سے جو اشارے ملتے ہیں تو مفسرین نے اس سے یہ باتیں نکالی ہیں. تو سسٹم یہ بھی تھا کہ جب کوئی غلہ لے لیتا تھا، یا جب رپورٹ آتی تھی تو یوسف علیہ السلام ویریفائی کرتے تھے. یعنی جو آپ کا آفس تھا یوسف علیہ السلام کا، تو جو اس ملک سے باہر کے جو لوگ ہوتے تھے، جو فارن سے آتے تھے لوگ، دوسرے ملکوں سے، دوسرے قبیلوں سے، مصر کے باہر سے جو لوگ آتے تھے، ان کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ڈیل کر رہا تھا. میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بیرون ملک سے لوگ آتے تھے ان کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ڈیل کرتا تھا. تو یوسف علیہ السلام کی مور سے آپ کی سٹیمپ لگتی تھی، اور آپ کی اجازت سے باہر کے کافروں کو کھانا دیا جاتا تھا. اب اگر آپ کو یہ سسٹم سمجھ آ گیا ہے، اب اس کو پڑھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے پاس پہنچے، داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو پرائم منسٹر آفس ڈیل کرتا تھا، تو اجازت لینے کے لیے یا وہ سٹیمپ لگوانے کے لیے ان کو آنا پڑتا تھا. تو وہ وہاں پہنچے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو 25 سالوں کے اندر، 20-25 سالوں میں اس میں کافی چینجز آ جاتی ہیں، اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے اور اس کو نہیں پہچانا جا سکتا. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ چینجز نہیں آتی، تو ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. جب بھائی داخل ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو تو توقع بھی نہیں تھی، ان کے تو ذہن کے کسی خانے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا نا کہ یہاں یوسف ہو سکتا ہے، اس لیے بھی ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا. تو انہوں نے جب وہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان صاحب کو پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو. پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے تیار کر دیا ان کا سامان. یہ جہاز جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سامان، ٹھیک ہے، کارگو سسٹم، پریپریشن. جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے ان کے سامان کو تیار کر دیا، جو غلہ ان کو ملنا تھا، جتنی بوریاں ملنی تھی، وہ سامان تیار ہو گیا. اور پھر وہ فائنلی یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کے لیے آئے کہ ہمیں غلہ مل گیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارا پیپر ہے، اس پہ سٹیمپ لگا دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے جو فیملی رپورٹ دی تھی اس میں لکھا تھا کہ ہم اتنے لوگ آئے ہیں اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ نابینا ہیں اور بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ان کا بھی ہمیں غلہ چاہیے. اور ایک اور ہمارا بھائی ہے جو والد صاحب کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ رہا ہے، ان کا بھی غلہ چاہیے. تو جو یوسف علیہ السلام کا دوسرا بھائی تھا نا، سکا بن یمین، تو وہ نہیں آیا تھا، وہ والد صاحب کی خدمت میں اس کو گھر میں چھوڑ آئے تھے، ابا جی نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ 10 تو ہم ہیں، یہاں آ گئے ہیں، 11 ہمارے والد صاحب ہیں اور 12واں ہمارا بھائی ہے، تو وہ نہیں آ سکا. تو جب یوسف علیہ السلام کے سامنے پوری رپورٹ تھی اور آپ نے ان کو پہچان بھی لیا، تو جب ان کا سامان تیار ہو گیا اور وہ رخصت ہونے لگے، قالا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اگلی دفعہ لے کے آنا اپنے بھائی کو میرے پاس جو تمہارا باپ سے شریک بھائی ہے. جو باپ شریک تمہارا بھائی ہے نا، جس کو تم چھوڑ آئے ہو پیچھے، اس کو بھی اگلی دفعہ لے کے آنا. تو من ابیکم، تمہارے باپ سے جو تمہارا سکا بھائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں ان کی الگ الگ تھیں. یوسف علیہ السلام اور بنیامین وہ ایک ماں سے تھے،
اور باقی 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے، لیکن باپ سب کا ایک تھا، یعقوب علیہ السلام۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس دفعہ تو تم لے جاؤ، میں تمہارا عذر مان لیتا ہوں، لیکن اگلی مرتبہ اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے جس کو تم چھوڑ آئے ہو۔ اور پھر ساتھ فرمایا الا تراؤنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں آ کے تمہیں تجربہ نہیں ہوا، تم دیکھتے نہیں ہو انی اوفی الکیل، کہ میں تو غلہ بھر بھر کے دیتا ہوں، میں تو لوگوں کی ضرورت سے بھی زیادہ ان کو دے رہا ہوں۔ تو ہماری یہ ڈیلنگ تم نے یہاں دیکھی ہے، ہمارا طریقہ کار یہاں تم نے دیکھا ہے کہ ہم تو لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں۔ انی اوفی الکیل، میں تو پورا پورا غلہ دے رہا ہوں لوگوں کو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم نے یہاں سسٹم دیکھا ہے کہ جو بندہ انی اوفی الکیل، کہ میں میجرمنٹ کر کے ناپ تول کے گن گن کے دیتا ہوں، سارا کچھ گنتی کے مطابق دیتا ہوں، اور جو یہاں موجود نہیں ہوتا میں اس کو نہیں دیتا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے انی اوفی الکیل، کہ میں غلہ تو دیتا ہوں گنتی کے حساب سے، لہذا اپنے بھائی کو ساتھ لینا، لے کے آنا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور ہم بڑی اچھی مہمان نوازی بھی کرنے والے ہیں، اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں، منزلین کا معنی اترنے والے، یہاں پہ پہنچنے والے، یہاں پہ جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں، جو وفود آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں مصیبت کے مارے ہوئے، تو ہم ان کی بڑی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی خاطر مزارت بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہماری ڈیلنگ بھی دیکھی اور ہماری ہاسپٹلٹی بھی دیکھی، آپ نے ہاسپٹلٹی بھی دیکھی اور ڈیلنگ بھی دیکھی۔ تو اگلی دفعہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ اور آخری بات بھی بتا دی، فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، لیکن اگر تم اس کو نہ لے کے آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر غلہ تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو میرے پاس پھر تمہارے لیے بھی غلہ نہیں ہے، اس لیے میں سمجھوں گا کہ تم نے غلط رپورٹ کی ہے، تمہارے فگرز غلط ہیں، تم نے منہ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اگلی دفعہ بھائی کو پیش کرنا، اس کو ساتھ لے کے آنا پڑے گا۔ اگر تم نہ لے کے آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے بھی غلہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، تو پھر میرے پاس، میرے قریب بھی نہ آنا۔ پھر جس طرح کہتے ہیں نا، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا، پھر اس طرح منہ نہ کرنا، تمہیں نہیں ملے گا۔ اور آج کا سبق ہم اگلی آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے پھر ایک نئی جو ہے نا وہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو آخری آیت آج کے سبق یہ ہے، انہوں نے کہا کہ قالو، وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے بارے میں اپنے ابا جی کو تیار کر لیں گے، منا لیں گے۔ سنراود کو مانا ان قریب ہم اپنے ابا جی کو اس بھائی کے بارے میں راضی کر لیں گے، ہم ابا جی کو راضی کر لیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے غلہ لینا ہے تو پھر ہم کر لیں گے، کیونکہ ہمیں کرنا ہی ہوگا، یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ آپ فکر نہ کریں، قالوا سنراود عنہ اباہ، ہم ابا جی کو منا لیں گے، اس کے بارے میں ابا جی کو راضی کر لیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہمیں کرنا ہی ہوگا، تو ہم کریں گے۔ تو اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ اب وہ چلے گئے ہیں، غلہ لے گئے ہیں، اب اگلی دفعہ آئیں گے، بھائی کو ساتھ لے کے آئیں گے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دونوں بھائی آپس میں ملیں گے۔ اگلی ساری کہانی جو ہے وہ اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔